یہ کویسچن کہ کیا قادیانی جو کہ اللہ پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بلیو کرتے ہیں یا اللہ پر بلیو کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور اس کے باوجود وہ مرزا غلام احمد کو فالو کرتے ہیں، مسلمان ہیں؟ اور اس کا سیکنڈ حصہ ہے جی کہ کیا داڑھی فرض ہے، ضروری ہے؟ کیا علماء اس کے اوپر سب سے زیادہ توجہ کیوں دلواتے ہیں اور یہ معیار دین کیوں سمجھا جا رہا ہے؟ دوسرے سوال کا جواب پہلے دے دیتا ہوں۔ دیکھیے، داڑھی کا جہاں تک تعلق ہے، یہ پیغمبروں کی داڑھی رہی ہے، اس لیے کہ ایک زمانے میں مرد عام طور پہ داڑھی رکھتے تھے۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی داڑھی تھی۔ چنانچہ محبت کے جذبے سے مغلوب ہو کر جیسے بڑے لوگوں کی لوگ پیروی کرتے ہیں، اور پیغمبر کے تو کیا کہنے، تو ہم مسلمان بھی داڑھی رکھ لیتے ہیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ جب کسی بڑی شخصیت سے انسان کا ایک جذباتی تعلق پیدا ہوتا ہے تو عام طور پر لوگ کوشش کرتے ہیں کہ اس کی بعض اداؤں کو اپنا لیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد آپ جانتے ہیں کہ لوگوں نے جناح کیپ پہننی شروع کر دی۔ ایک پوری نسل تھی جس میں بیوروکریٹ بھی جناح کیپ پہنتے تھے، یعنی نیکٹائی بھی ہوتی تھی، سوٹ بھی ہوتا تھا اور جناح کیپ بھی ہوتی تھی۔ تو یہ محض جذبات کا اظہار ہے۔ ایسے ہی ہم مسلمانوں نے اپنے ہاں یہ روایت قائم کر لی کہ ہمارے پیغمبر کی چونکہ داڑھی تھی تو ہم گویا ان کی محبت کے اظہار کے لیے داڑھی رکھتے ہیں۔ نہ یہ فرض ہے، نہ یہ سنت ہے، نہ یہ دین کا کوئی حکم ہے، کوئی چیز نہیں ہے بالکل۔ یہ دین کے کانٹینٹ کا حصہ ہی نہیں ہے صرف۔ اس کا تعلق ہمارے جذبات محبت سے، اور محبت کا کوئی قانون نہیں ہوتا، نہ اس کو قانون کے دائرے میں لانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہمارے ہاں علماء نے عام طور پر دو روایتوں کا مطلب غلط سمجھ کے اس کو دین میں داخل کر دیا۔ یہ کوئی دین کے احکام میں سے نہیں، سرے سے موجود ہی نہیں، پائی ہی نہیں جاتی۔ یہ بہت اچھی طرح سے جان لینا چاہیے۔ تو یہ محبت کے جذبے کا اظہار ہے، محبت کے جذبے کے اظہار کو قانون کا پابند کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ مرزا غلام احمد صاحب ہوں یا کوئی اور صاحب ہوں، یہ بات قرآن مجید نے بالکل واضح کر دی ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ہمیشہ کے لیے ہر مفہوم میں ختم ہو گئی۔ یعنی نبوت کا جو انسٹیٹیوشن اللہ نے قائم کیا تھا، اس کے دو دور تھے۔ پہلا دور وہ تھا جس میں ہر قوم کی طرف اللہ نے ایک رسول بھیجا، اس کو قرآن نے بیان کر دیا ہے۔ دوسرا دور وہ ہے جس میں حضرت ابراہیم کی اولاد کو، پوری اولاد کو، بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل دونوں کو اللہ نے اپنے کار خاص کے لیے منتخب کر لیا اور نبوت ان کے اندر محدود کر دی۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے تھے، یہ اسی نسل میں پھر رہی کم و بیش 2000 سال تک۔ تو نبوت کا انسٹیٹیوشن پھر محمد الرسول اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا۔ ختم کر دینے کی کیا وجہ تھی؟ نبوت کے مقصد کو سمجھ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے ہدایت تمہاری فطرت کے اندر ڈال دی ہے، اس کے لیے کسی پیغمبر کی ضرورت نہیں تھی۔ جب انسان نے اس فطرت کے اندر موجود ہدایت کی قدر نہیں کی تو میں نے پیغمبروں کا سلسلہ شروع کیا تاکہ تم پر میں اپنی حجت پوری کر دوں اور قیامت میں کوئی شخص اپنا عذر نہ پیش کر سکے کہ ہمیں تو بتایا ہی نہیں گیا تھا۔ تو یہ اتمام حجت اس کو کہتے ہیں، یعنی حق کو اس درجے واضح کر دینا کہ کوئی عذر پیش کرنے کے لیے باقی نہ رہے۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عالمی سطح پر ہو گیا۔ جب یہ ہو گیا تو نبوت کے خاتمے کا اعلان کر دیا گیا۔ تو نبوت اپنے ہر مفہوم میں ختم ہو گئی۔ یعنی خود رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، قرآن نے اعلان کر دیا کہ آپ خاتم النبیین ہیں، سیل آف دی پروفٹس، یعنی مہر لگ گئی ہے، اب کوئی امکان نہیں ہے کسی کے پیغمبر ہونے کا، کسی معنی میں بھی کوئی امکان نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی وضاحت میں فرمایا کہ لم یبق من النبوۃ الا المبشرات، نبوت اپنی حقیقت میں ختم ہو گئی ہے، کوئی الہام، کوئی القاء، کوئی وحی کا کوئی امکان ہی باقی نہیں رہا۔ زیادہ سے زیادہ یہ رہ گیا ہے کہ کسی آدمی کو اللہ خواب میں کوئی بشارت دے۔ اس وجہ سے یہ تو اپنے ذہن سے ہمیشہ کے لیے صاف کر لیجئے کہ اب کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں یا مجھے وحی آتی ہے، اس کا کوئی سوال نہیں۔ یہ قرآن مجید نے بالکل واضح کر دیا، خدا کے پیغمبر نے بھی بالکل واضح کر دیا ہے۔ اور اب ہم کوئی آسمان سے اتر کر بھی آ جائے تو اس کی کوئی بات سننے یا اس کو توجہ دینے کے بھی مکلف نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات خود واضح کر دی۔ قرآن مجید پر اگر آدمی ایمان رکھتا ہے تو اس کو جان لینا چاہیے کہ قرآن اس معاملے میں کوئی گنجائش نہیں چھوڑ رہا
رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیل آف دی پروفٹس، یعنی پیغمبروں کے سلسلے پر مہر لگ گئی ہے، اب اس کا کوئی امکان نہیں۔ رہی یہ بات کہ کسی کے ماننے والوں کو ہم کیا کہیں گے، تو ایک ہے حقیقی ایمان اور کفر، اس کا فیصلہ قیامت میں ہوگا، یہ فیصلے کرنے کا ہم کو حق ہی نہیں ہے۔ دنیا میں اس طرح کے فیصلے جب بھی کیے جائیں گے وہ صرف فتنے اور فساد کا باعث ہوں گے۔ ہماری ذمہ داری صرف یہ ہے کہ ہم غلط کو غلط بتا دیں، کفر کو کفر بتا دیں، شرک کو شرک بتا دیں۔ اس سے آگے ہماری جورسڈکشن ہی نہیں ہے، ہمیں کوئی اقدام نہیں کرنا چاہیے۔ اور جو آدمی بھی کوئی غلطی کرتا ہے اس کو ادب کے ساتھ اس کی غلطی پر متنبہ کر دیں، اس کے آگے اللہ نے ہم کو کوئی اختیار نہیں دیا، نہ قرآن میں کہ اختیار دیا گیا، نہ کسی حدیث میں دیا۔